بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ تجارت کورس میں مختلف مسائل پر ہم قرآن و سنت کی روشنی سے بحث کر رہے ہیں۔ آج کا مسئلہ نماز جمعہ ہو یا کوئی بھی فرض نماز ہو، فرض نماز کے وقت کاروبار کرنا شرعی اعتبار سے کیسا ہے؟ جب ہم قرآن و حدیث میں غور کرتے ہیں تو شرعی اعتبار سے فرض نماز کے وقت کاروبار کرنا یہ گناہ ہے، حرام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے 5058 نمبر، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھ رہے تھے۔ واقعہ پیش آیا، اس وقت اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ جب وہ مال تجارت یا کوئی تماشا دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس حدیث سے، اس آیت کریمہ سے یہ واضح ایک دلیل ہمیں ملتی ہے کہ جمعہ کی نماز کے وقت، جمعہ کے وقت، خطبہ کے وقت کاروبار کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح فرض نماز کا وقت ہو، ہم اپنی دکان پر بیٹھے ہوں، کاروبار کر رہے ہوں، محنت مزدوری میں مصروف ہوں تو یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا مسئلہ، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ شبہ والی چیزیں ہیں، مشتبہ چیزیں ہیں۔ ہمیں حلال کو لازم پکڑنا ہے، حرام کو چھوڑنا ہے۔ حلال کو لازم پکڑنا فرض ہے، حرام کو چھوڑنا فرض ہے، اور جو مشتبہ چیزیں ہیں ان سے بچنا ہم پر ضروری ہے۔ جو مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا وہ گویا حرام میں پڑ جائے گا۔ لمبی حدیث، یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2051 ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ لوگوں، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، ان کے درمیان شبہ کی چیزیں ہیں، تو جس شخص نے اس چیز کو ترک کر دیا جس میں اس کو گناہ کا شبہ ہو تو وہ اس کو بھی چھوڑ دے گا جو صاف صریح اور کھلا ہوا گناہ، اور جو شخص اس بات پر جرأت کرے گا جس کے گناہ ہونے میں شک ہو تو ان قریب وہ صریح گناہ میں بھی مبتلا ہو جائے گا۔ ہمیں شک شبہ والی چیزوں سے دور بھاگنا ہے تاکہ حلال حرام کی تمیز ہو سکے۔ اور گناہ اللہ کی چراگاہیں ہیں، اللہ کی حدود ہیں، جو اس چراگاہ کے گرد چرے گا تو ان قریب وہ اس چراگاہ میں بھی پہنچ جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی طرح وہ شخص جس نے کچھ پرواہ نہیں کی، جہاں سے چاہا مال کما لیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ آدمی کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ حلال طریقہ سے مال حاصل کیا ہے یا حرام طریقہ سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، واہ واہ کے لیے، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے، گاڑی اچھی ہونی چاہیے، گاڑی پراڈو ہونی چاہیے، خاص سے لینی پڑے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ گاڑی نہیں ہے، بنگلہ ہونا چاہیے۔ چھوٹے موٹے گھر میں تو میں رہ نہیں سکتا، انسان کہتا ہے میں رہ نہیں سکتا۔ خواہشات کا پجاری، بیوی بچوں کو عیش و عشرت کی زندگی میں رکھنے والا، حرام کاموں میں پھنسا ہوا ہے اور بڑے بڑے بنگلوں میں رہتا ہے۔ نہیں، حلال میں، رزق حلال سے
اللہ تعالیٰ کچا مکان دے دے، اللہ کی قسم یہ بنگلوں سے کہیں افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ تجارت کے لیے گھر سے باہر نکلنا ہے، رزق حلال تلاش کرنا ہے اور گھر سے باہر نکلنا ہے۔ اللہ اکبر، تاکہ رزق حلال تلاش کیا جائے۔ صحابہ کرام رزق حلال کے لیے گھروں سے باہر نکلتے تھے، منڈیوں میں جاتے تھے، رزق حلال تلاش کرتے تھے۔ صحیح بخاری 2062 میں یہ ایک لمبی حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ جو شخص اپنے رزق میں وسعت چاہتا ہے، ایک نبوی اصول، نبوی طریقہ میں سمجھانا چاہتا ہوں، بیان کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2067 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جس شخص کو یہ اچھا معلوم ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو جائے، فراوانی ہو جائے، یا اس کی عمر بڑھ جائے، اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ سبحان اللہ۔ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، صلہ رحمی کرے، رشتہ داری قائم کرے۔ یہ نبوی اصول ہے۔ رزق میں وسعت کے لیے جھوٹ کو، ملمہ سازی کو، ہیرا پھیری کو، 2 نمبر دندوں کو نہیں کرنا۔ اربوں خربوں میں کما لیں گے تو وہ آپ فقیر ہی رہیں گے، بڑی جلدی یہ ضائع ہو جائے گا، مال ختم ہو جائے گا۔ ہاں، اگر رزق حلال میں وسعت واقعتاً چاہتے ہیں تو نبوی اصول کیا ہے؟ رشتہ داری کو قائم کریں، بہن بھائیوں کے ساتھ رشتہ داری قائم کریں، قائم رکھیں۔ اور یہ دعا ہمیں ہمارے پیارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے کہ نماز فجر کے بعد یہ دعا پڑھی جائے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، میں تو اس سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبولیت والے عمل کی دعا کرتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے 925 نمبر، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار دعائیں ثابت ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آدمی کا خود کمانا اور اپنے ہاتھ سے کام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے زیادہ پاک کھانا نہیں کھایا، اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2072 ہے۔ اللہ والو، چیز خریدتے وقت، چیز فروخت کرتے وقت نرمی والا معاملہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ جو ہمارے ہاں باتیں پتہ نہیں کہاں سے مشہور ہیں، تجارت میں بڑی باتیں مشہور ہیں اور وہ بے بنیاد ہیں۔ یہ بھی بات مشہور ہے کہ دکاندار سے اتنی بحث کرو اس کو پسینہ آ جائے، پتہ نہیں کہاں ہے یہ جھوٹ ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں ہر کام میں نرمی، پیار، محبت، اخوت، بھائی چارہ قائم رکھنا چاہیے۔ کسٹمر کو بھی چاہیے کہ وہ دکاندار سے پیار سے بات کرے، نرمی سے بات کرے۔ دکاندار کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا جائز نفع لے کر چیز کو مہیا کر دے اور پیار محبت کے ساتھ لین دین طے ہو۔ اللہ اکبر۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین اس شخص پر رحم کرے جو بیچتے وقت اور خریدتے وقت اور تقاضا کرتے وقت نرمی اور فیاضی سے کام لے۔ نرمی سے کام لینا چاہیے، سخاوت سے کام لینا چاہیے، پیار محبت سے کام لینا چاہیے۔ جو نرمی اختیار کرے گا اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کتنا خوش قسمت ہے وہ دکاندار، وہ تاجر، وہ کمپنی کا مالک جو اپنے کسٹمر حضرات کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خیر و برکت کا ایک زبردست اصول، خیر و برکت کا زبردست اصول آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیچنے والے اور خریدار دونوں کو اختیار ہے
جب تک وہ جدا نہ ہوں، یا یہ فرمایا یہاں تک کہ علیحدہ ہو جائیں، پس دونوں گروہ سچ بولیں اور عیب اس کا زہر کر دیں۔ سچ بولیں، خیر و برکت کیسے ہے؟ سچ بولنے میں، سچ بولیں اور عیب زہر کر دیں تو انہیں ان کی اس خرید و فروخت میں برکت دی جائے گی۔ اگر میری چیز میں عیب ہے میں بتاؤں، واضح طور پر بتاؤں، تاکہ میں مسلمان کو دھوکہ نہ دوں، کسی کو دھوکہ نہ دوں، اور سچ بولوں۔ اللہ اکبر۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کام میں، اس چیز میں، اس پیسے میں برکت عطا فرما دے گا۔ اگر جھوٹ بولیں گے اور عیب چھپائیں گے، جھوٹ بولا، عیب چھپایا، تو ان کی تجارت میں برکت ختم کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ تجارت کو بھی حدیث شامل ہے، یہ شادی کو بھی حدیث شامل ہے، زندگی کے ہر شعبہ میں یہ حدیث عام ہے۔ شادی کے موقع پر بھی ہمیں بیٹوں کی، بیٹیوں پر ان میں کوئی عیب ہے تو بتانا چاہیے، چھپانا نہیں چاہیے۔ ہوتی بچیاں میٹرک پاس ہیں، کہتے جی ایم اے پاس ہے، آگے سے بچوں کے ماں باپ بھی وہ تحقیق کرنا ان کا ذوق نہیں ہوتا، اعتماد کر لیتے ہیں، تو پھر بعد میں پتہ چلتا ہے یہ جو میٹرک، انڈر میٹرک ہیں، یہ میٹرک پاس ہیں زیادہ سے زیادہ، پھر پریشانی آتی ہے۔ نہیں، اس میں برکت نہیں ہے، ہمیں سچ بولنا چاہیے۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2079 ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کھجوروں کی مختلف قسموں کا ایک ہی جگہ ملا کر بیچنا کیسا ہے؟ سبحان اللہ۔ مختلف قسم کی کھجوریں ہیں، ان کو اکٹھا ایک ہی ڈیر لگا لینا اور ویسے ہی ان فروخت کرنا کیسا ہے؟ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہمیں مختلف اقسام کی کھجوریں ملی جلی کھجوریں ملا کرتی تھیں، تو ہم ان کے 2 سا 1 سا کے عوض فروخت کر دیتے۔ 1 سا اچھی کھجوروں والا، 2 سا مکس کھجوروں کے ہم فروخت کر دیتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 سا 1 سا کے عوض فروخت نہ کرو، اور نہ 2 درہم 1 درہم کے عوض، کیونکہ یہ سود ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2080 ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر قسم کی کھجور کو الگ کر کے فروخت کریں۔ سبحان اللہ۔ ابھی میں تجارت پر بھی بحث ہوگی، اور سود پر بھی ہم نے کچھ نہ کچھ بحث کی ہے۔ سود ایسا مسئلہ ہے، سود کی اتنی قسمیں آ گئی ہیں، اتنے شبہات آ گئے ہیں۔ اللہ نے توفیق دی تو ہم سود پر ایک پراپر اگلے دنوں میں ایک کورس کروائیں گے انشاءاللہ، تاکہ سود پر تفصیل کے ساتھ بحث ہو۔ اس موقع پہ تجارت اور سود میں کچھ فرق میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ 3 فرق میرے سامنے ہیں۔ پہلی بات، اللہ رب العالمین نے فرمایا قالوا انما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 175 ہے۔ سود خوروں نے کہا کہ سود اور تجارت ایک ہی چیز ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو تو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تجارت اور سود میں فرق اس آیت کریمہ کے مراد تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ بیع اور سود کے اضافہ میں فرق کا جائزہ لیا جائے۔ توجہ کریں، جب ہم چیز خرید و فروخت کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی نفع لیتے ہیں، وہ نفع اضافے پر مشتمل ہے، اور سود میں بھی نفع ہوتا ہے۔ تو ان میں فرق کیا ہے؟ سود میں بھی اضافہ ہوتا ہے، سود کا اضافہ جائز ہے، گناہ ہے، جہنم ہے، حرام ہے، اور تجارت کا اضافہ وہ جائز ہے، ثواب ہے، عبادت ہے۔ ان دونوں اضافوں میں فرق کیا ہے؟ پہلا فرق، تجارت میں نفع کا حصول یقینی نہیں ہوتا، بلکہ نفع کے ساتھ نقصان کا بھی امکان ہوتا ہے، جبکہ سود کی صورت میں یہ نفع اضافہ لازمی ہوتا ہے، اور سود دینے والے کو اس اضافے کے حصول میں کسی رزق خطرے سے دوچار نہیں ہونا پڑتا۔ دوسرا فرق، تجارت کی صورت میں کسی جنس کو
نقدی کے بدلے خریدا یا فروخت کیا جاتا ہے، اور اس جنس کی تیاری میں انسانی قوتیں صرف ہو کر اس کو قابل فروخت بناتی ہیں، اور حاصل ہونے والا نفع دراصل ان انسانی کاوشوں کا ثمرہ ہوتا ہے، جبکہ سود کی صورت میں رقم سے سودا ہوتا ہے، رقم سے سودا ہوتا ہے، اور حاصل ہونے والا فائدہ صرف رقم کو مخصوص مہلت کے عوض دینے پر حاصل کیا جاتا ہے۔ تیسرا فرق، تجارت میں یہ معاہدہ لین دین عموماً مختصر مدت کے بعد ختم ہو جاتا ہے، جبکہ سود کی صورت میں طویل عرصے بلکہ لامحدود مدت کے لیے جاری رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس مسئلے کی مزید تفصیل کے لیے میں 2 کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں۔ ایک کتاب ہے جانب حلال، ماشاء اللہ، یہ بڑی زبردست کتاب ہے، جانب حلال۔ دوسری کتاب ہے تجارت اور لین دین کے احکام، اور تجارت اور خرید و فروخت پر، معیشت پر اہل الحدیث علماء، شیوخ اور محدثین نے ماشاءاللہ متعدد کتابیں لکھی ہیں۔ تو یہ جو مستند علماء ہیں، متابعین قرآن و سنت ہیں، ان کی کتابوں کو لازم پکڑا جائے، ان کو پڑھا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس طرح ایک کاروبار پچھنے لگانے کا کاروبار کرنا، پچھنے لگانے کا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2102، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ابو طیبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھنے لگائے تھے، تو آپ نے ان کو 1 سا کھجوریں دلوا دیں، اور اس کے مالوں کو حکم دیا تھا کہ ان کے خراج میں تخفیف کر دیں۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2102 ہے، سبحان اللہ۔ اور دوسری حدیث صحیح بخاری 2103 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پچھنے لگوائے، اور جس نے آپ کو پچھنے لگائے تھے اس کو اجرت دی، اور اگر یہ اجرت حرام ہوتی تو آپ علیہ السلام اسے ہرگز نہ دیتے۔ تو یہ اجرت لینا کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ، بازار میں تجارت اکثر بازاروں میں ہوتی ہے، منڈیوں میں ہوتی ہے، وہاں شور شرابہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو وہ شور ہم ہی ہوتے ہیں کرنے والے، اونچی اونچی بولتے ہیں، ہر کوئی باتیں کرتے ہیں۔ ایک میں اس موقع پہ حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2125 ہے۔ حضرت عطا بن یسار سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے ملا اور عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت تورات میں ہے مجھے اس سے مطلع کیجیے۔ انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم، آپ کی صفات تورات میں وہی ہیں جو قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، اور امیین کی نگرانی کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرا بندہ اور میرا رسول ہے، میں نے تیرا نام متوقع رکھا ہے، نہ تو بد خلق ہے اور نہ سنگ دل، نہ تو بازاروں میں شور و شغب کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ بازاروں میں شور کرنے والا نہیں ہے، یہ بری عادت ہے، اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے ہی سے دیتا ہے۔ اگر کسی سے غلطی ہو جائے درگزر کر دیں، بلکہ درگزر اور مہربانی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اس وقت تک ہرگز موت سے دوچار نہیں کرے گا جب تک اس کے ذریعے سے ایک کجرو قوم کو سیدھا نہ کر دے، بائیں طور کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگیں، اور اس کے ذریعے سے نابینے ہو جائیں گے، اور بہرے کان کھول دیے جائیں گے، اور بستہ دل آگاہ کیے جائیں۔ سبحان اللہ۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2125 ہے۔ حضرات گرامی، تجارت میں
ناپ اور تول ایک بنیادی رکن ہے. چیز تولی جاتی ہے یا ماپی جاتی ہے، اس میں ماپ تول میں کمی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے اور حرام ہے. ویل للمطففین، ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی وادی ہے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. جب ہم نے پیسے پورے لینے ہیں تو ہمیں ماپ اور تول بھی پورا دینا ہے، اس میں کمی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2127 میں آپ تفصیل دیکھ سکتے ہیں. اللہ اکبر. اناج کو بیچنا اور اس کو ذخیرہ کرنا یہ کیسا ہے؟ یہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے. لوگوں کے کاروبار ہیں. ایک حدیث سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص غلہ کی فروخت کرے قبل اس کے کہ اس پر قبضہ کیا ہو، یعنی اس کے اسٹور، دکان، گودام وغیرہ میں نہ پہنچ جائے. چیز لی ہے تو وہاں سے منتقل کرے، اپنے پاس لے آئے. ابن عباس سے پوچھا گیا کہ یہ ممانعت کس وجہ سے ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو روپے کو روپے کے عوض بیچنا ہے، کیونکہ غلہ تو اس وقت نہیں دیا جاتا جب تک وہ اپنے سٹور، گودام کی دکان وغیرہ میں نہ آ جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2132. اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2134 میں ہے. امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث بیان کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سونا سونے کے عوض، گندم گندم کے عوض، کھجور کھجور کے عوض، جو کے عوض فروخت کرنا سود ہے، مگر برابر برابر اور ہاتھوں ہاتھ ہو تو درست ہے. 2 شرطوں میں درست ہے. پہلی شرط برابر برابر ہو اور نقد ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ اکبر. سونے کا سونے کے عوض فروخت کرنا، سونے کا سونے کے عوض فروخت کرنا یہ کیسا ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 2175. سیدنا ابو بکرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونے کی سونے کے عوض فروخت نہ کرو مگر ہم وزن، یعنی جتنا سونا دیا اتنا ہی واپس لیا. اور اسی طرح چاندی کو چاندی کے عوض فروخت نہ کرو مگر ہم وزن. اور سونے کو چاندی اور چاندی کے سونے کے عوض میں جس طرح چاہو فروخت، خرید و فروخت کر سکتے ہو. یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2175 ہے. اللہ اکبر. حضرات گرامی، یہ اسی طرح کتے کی قیمت. حدیث سنیں، سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، فاحشہ عورت کی کمائی اور کاہن کی نظر و نیاز سے منع فرمایا. یہ ان تینوں کی کمائی حرام ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 2237. کتے کی قیمت، کتا کا شکاری ہو خواہ غیر شکاری کتا ہو، جیسا مرضی کتا ہو، اس کو بیچنا حرام ہے. جانوروں کے احکام پر بھی میں نے الحمدللہ کہ مفصل انسائکلوپیڈیا تیار کیا ہے. چھپ جانا تھا وہ 12-13 سال پہلے، سب کچھ تیار کر دیا تھا، لیکن حادثہ پیش آ گیا، وہ گم ہو گیا. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. وہ میں نے جانوروں پر تقریباً 350 کے قریب شرعی احکام و مسائل جمع کیے تھے. وہ مفقود ہے میری کتاب. اللہ تعالیٰ آسانی کرے اور وہ مجھے مل جائے، میں اس کو شائع کروں. اس میں نے ہر جانور پر تفصیلات ذکر کی ہیں. فاحشہ عورت کی کمائی حرام ہے، حرام ہے. آج کل سوشل میڈیا پر کیا کچھ ہو رہا ہے. حوا کی بیٹی نے اپنے آپ کو چند ٹکوں کے لیے فروخت کر دیا ہے. عزت نیلام کر رہی ہے.
اپنی خوبصورتی کو فروخت کر رہی ہے، اور شرم آتی ہے کہ یہ بھی کسی کی بیٹیاں ہیں، یہ بھی کسی کی بہنیں ہیں، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو ہمیں سوچ سمجھ کر زندگی گزارنی ہے۔ پیسہ الحمدللہ آپ اپنے راستے کو سیدھا کر لیں، رزق حلال اللہ دے گا، کہ جو بھی آپ کمائی کر رہی ہیں یہ حرام ہے، اس سے بچیں، باز آ جائیں، اپنے آپ کو پردے میں رکھیں۔ اور کاہن کی نظر و نیاز سے منع فرمایا۔ کاہن غیب کی خبریں دینے والے، جھوٹی افواہیں، من گڑت چیزیں، ایسے جھوٹے قیاسات لگانے والے۔ اس میں آگے چلا جائے تو جنوں کے نام پر، جادو کے نام پر کتنے یعنی بزنس شروع ہو چکے ہیں۔ اللہ کی پناہ، سراسر جھوٹ، سراسر فضول قسم کے قیاسات، اور اپنے طرف سے یاوہ گوئی پر مبنی چیزیں ہم نے لوگوں میں سوار کر دی ہیں۔ اس کو اتنے جن ہے، اس کو جادو ہے، اس کو یہ ہے، اس کو وہ ہے۔ بھائی ان چیزوں کی حقیقت ہے، ہم حقیقت کا انکار کرتے نہیں، لیکن خدا را اللہ کے لیے امت مسلمہ جو سسک رہی ہے، بلک رہی ہے، ان کو ان چیزوں سے زاد کریں۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔ تو یہ چند وہ ضروری گزارشات تھیں جن کی طرف میں رہنمائی کرنا چاہتا تھا۔ آخر میں تجارت کورس کے آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ الحمدللہ تجارت کا کوئی بھی ایسا مسئلہ قرآن و حدیث میں نہ ہو، یہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ ایک مسئلے پر قرآن و حدیث میں ہر چیز واضح ہے۔ دین ہمارا مکمل ہے، لیلھا کنہاریھا، دین کی راتیں بھی دن کی طرح ہیں۔ ہمیں ان مسائل کو مستند اساتذہ سے، علماء کے ساتھ بیٹھ کر ہمیں سمجھنا ہے۔ کینسر نہیں، یہ سود کو بعض ناعاقب اندیش لوگوں نے فضول قسم کی یاوہ گوئی سے بحثیں کرتے ہوئے اس سود کو جائز قرار دینے کی کوشش کی، وغیرہ وغیرہ۔ تفصیل ہے، اس کی طرف میں آنے جاتا، وہ ہم پورے دورے کی طرف میں طرح لانچ کریں گے انشاءاللہ، ہر تفصیل بیان کریں گے اس میں۔ تو یہ اختصار کے ساتھ، بالکل اختصار کے ساتھ ہم نے چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مزید ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ کے ذہن میں کوئی بھی ڈاؤٹ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، تو آپ ضرور تفصیل کے ساتھ ہم سے یہ مسائل سمجھیں، اور اپنے علاقہ کے، اپنے شہر بستی کے بڑے شیوخ کے پاس بیٹھ کر یہ سیکھیں۔ بلکہ تجارت پر بڑے بڑے سیمینار منعقد ہونے چاہیے، کتابیں ہمیں پڑھنی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔